تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. حامی یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں اعتراض کی بات ہے. یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے جو عزت والا حکمت والا ہے. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے. عدل مسمى اور ایک مقرر مدت تک کے لیے. والذین کفروا اور جو کافر ہیں عما انذروا معرضون جس چیز سے ان کو ڈرایا گیا ہے اسی سے وہ منہ پھیرتے ہیں. قل فرما دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیتم ما تدعون من دون اللہ. ذرا دیکھو تو جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو. ارونی ماذا خلق الارض مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں سے کیا چیز پیدا کی ہے. ام لہم شرک فی السماوات یا ان کا کوئی آسمانوں میں کوئی حصہ ہے. ایتونی بکتاب من قبل ھذا اس سے پہلے کوئی کتاب آئی ہے تو وہ مجھے بتاؤ. او اثارت من علم یا کوئی پچھلا کوئی علم بچا ہوا ہے تو لاؤ. ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. سبحان. یہ 4 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. پہلی آیت سے لے کر چوتھی آیت تک اللہ تعالیٰ نے شروع میں قرآن پاک کا اللہ کی طرف سے نازل ہونا بیان فرمایا ہے. اور اکثر صورتوں میں یہی دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ صورتوں کے آغاز میں یہ بتاتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. یہ ایک اللہ کی طرف سے گواہی ہے جو بار بار قرآن میں بیان فرمائی گئی ہے. سورہ بقرہ شروع ہوئی تو کہا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. آگے سورہ آل عمران شروع ہوئی الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ. تو اسی طرح سے سورتوں کے شروع میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ قرآن سچی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے اور اس میں شک ہی کوئی نہیں. اور آگے فرمایا زمین و آسمان کو اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان میں ہے وہ ہم نے برحق پیدا کیا ہے. برحق کا مطلب یہ ہے کہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, بیکار اور فضول نہیں بنایا. کائنات کی کوئی شے اللہ تعالیٰ نے بیکار اور بے معنی نہیں بنائی. ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے, وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور اگر انسان غور و فکر کرے تو اس پر بھی بہت ساری چیزیں منکشف ہوتی ہیں کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائی ہے. وہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک کسی امریکہ کی ریاست میں انہوں نے کہا کہ چڑیاں بہت ہو گئی ہیں, یہ فضول چیزیں ہیں تو چڑیاں مارو. انہوں نے بہت سارا سپرے کیا, چڑیاں مار دی. جب چڑیاں کم ہو گئی تو پتہ چلا کہ زمین کے اندر کیڑے زیادہ ہو گئے ہوں کیونکہ بہت سارے کیڑوں کو چڑیاں کھا جاتی تھیں. تو جب سے چڑیاں کم ہوئی ہیں تب سے کیڑے زیادہ ہو گئے ہیں. تو پھر کہنے لگے کہ کوئی طریقہ اختیار کرو کہ چڑیاں پھر آئیں, کیونکہ چڑیوں سے اتنا نقصان نہیں ہو رہا تھا, اتنی تکلیف نہیں تھی جتنا کہ ہمیں کیڑوں سے زیادہ ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا ہے وہ بیلنس میں رہے تو صحیح نظام چلتا ہے. سبحان. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ برحق بنایا ہے, پرفیکٹ بنایا ہے اور اس کو ایک صحیح مقصد کے لیے بنایا ہے. تو اور فرمایا کہ جو کافر ہیں جس چیز سے ان کو ڈرایا گیا ہے اسی سے منہ پھیرتے ہیں, یعنی قیامت سے ان کو ڈرایا گیا ہے اس سے منہ پھیرتے ہیں. اور یہ کہ اگر تم باز نہ آئے تو اللہ کی پکڑ آئے گی, اس چیز سے وہ منہ پھیرتے ہیں. اور فرمایا کہ جن کو تم پوچھتے ہو مجھے بتاؤ کیا انہوں نے زمین میں کوئی شے پیدا کی ہے یا آسمان میں ان کا کوئی حصہ ہے. یعنی جن کی تم پوجا کرتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا ہے کہ تم اس رب کو چھوڑ کر ان کے آگے سجدہ ریز ہو گئے ہو. کتنے جاہل ہو اس رب کو چھوڑ کر جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے اس بندے پر جب وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے اور اس کی پرستش کرتا ہے. وہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ صاحب روح المعانی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت کسی قاضی کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے تو میں فریاد لے
لے کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ تو قاضی صاحب نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے شریعت میں قرآن میں 4 شادیوں کی اجازت دی ہے تو اس نے دوسری شادی کر لی ہے۔ تو اس عورت نے کہا قاضی صاحب اگر میرا حیا اور شریعت کا خوف مجھے مانے نہ ہو تو میں تو آپ کو اپنا چہرہ دکھاؤں کہ مجھے اللہ نے کتنا حسن و جمال دیا ہے، پھر میں آپ سے پوچھوں کہ جس کے پاس اتنی خوبصورت بیوی ہو کیا اس کو ضرورت ہے کسی دوسری شادی کی طرف، کسی دوسری عورت کی طرف وہ رخ کرے؟ تو قاضی صاحب کو اللہ والے تھے، یہ بات سنی تو ان پر وجد طاری ہو گیا، وہ بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا تو کہا مجھے اس کی بات نے وجد طاری مجھ پہ طاری کر دیا ہے، یہ کیا بات کہی ہے اس نے، میں نے اس کی بات سے اس طرف میرا دھیان گیا ہے کہ جب بندہ اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کے آگے گرتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی غیرت بھی کہتی ہے کہ اے بندے اگر میری قدرت کی اور میری حکمت کا تقاضا مانے نہ ہو تو میں تجھے دکھاؤں کہ تیرا رب کتنا حسن و جمال والا ہے، پھر تو اس کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے کیوں جھکا ہے؟ تجھے تیری آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیرا رب کیا شانوں والا۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی قدرت کے ذریعے اپنا آپ دکھا ہی دیا ہے، صرف اس کی ذات کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا لیکن اس کی قدرت کا جلوہ تو ہر شے کے اندر موجود ہے۔ پھر بھی اگر انسان رب کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے سجدہ ریز ہو تو اس سے بڑی انسان کی بدبختی کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دولت ایمان عطا فرمائی ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا ہے، اور ہم اس رب کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں جو ہمارا پروردگار ہے، اور یہی کامیابی کا راز اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى صلى الله عليه وسلم طهر قلوبنا عن كل وصف يبعدنا عن محبتك ومشاهدتك، وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ فاتحة۔ وصلى الله على حبيبه محمد